رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القری مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ لے کر لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے تاکہ مکہ معظمہ کو شرک کی آلائشوں سے پاک کر دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کا لشکر مکہ معظمہ کی گھاٹیوں میں پہنچا تو ابو سفیان سیدنا عباس بن عبد المطلب اور دیگر چند قریشی سرداروں کے ہمراہ چلا آ رہا تھا. یہ دیکھیے یہاں بس غور کی ضرورت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کا لشکر مکہ پہنچا، ٹھیک، تو ابو سفیان عباس بن عبد المطلب اور دیگر چند قریشی سرداروں کے ہمراہ چلا رہا تھا. ٹھیک ہے. جب اس نے لشکر اسلام کو دیکھا تو اس نے حضرت عباس سے کہا، تیرے بھائی کا فرزند تو آج بادشاہ دکھائی دیتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس نے کہا، یہ اس کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے. ابو سفیان نے کہا، کیا خیال ہے ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عباس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ آپ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں، اسی میں آپ کی بہتری اور نجات ہے. عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عباس بن عبد المطلب ابو سفیان کو لے کر مر الزہران مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کون لے کر گئے؟ حضرت عباس. اس ملاقات میں ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی. حضرت عباس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اپنے لیے کوئی اعزاز پسند کرتا ہے، آپ اگر اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں تو مناسب ہوگا. اب دیکھیے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مسلمان ہوا ہے اور جس نے ماضی میں کئی نقصان پہنچائے ہیں. دریا دلی دیکھیے کہ حضرت عباس جو مشورہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا، ہاں آج جو بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ امن میں ہوگا. اس کے گھر کو دارالامان بنا دیا. اور جو آج اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ بھی امن میں ہوگا. یہ الفاظ جو تھے کہ آپ نے اس کو اعزاز بخش دیا کہ ٹھیک ہے، جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا اس کو پناہ دی جائے گی. تو معمولی بات تھی. ذہنی وسعت دیکھیے، آپ کی حکمت دیکھیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابو سفیان اعزاز پسند ہے، سردار ہے، مسلمان ہو بھی گیا تو بھی اس کے کیلیبر کا کوئی کام اس کو دینا ہوگا. اب آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. لشکر اسلام کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان اپنی قوم کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اسلام قبول کر لیا، تم بھی اسلام قبول کر لو، کیونکہ میں نے مشاہدہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مسلمان ہونے کا اعلان کر دو. ہند نے جب اپنے خاوند ابو سفیان کی بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے. وہ ابو سفیان کو کہنے لگی، ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ کیا تمہارے حواس ٹھیک ہے؟ تم اپنی قوم کے بدترین سربراہ ثابت ہوئے ہو. مکہ والوں، اس غدار کو قتل کر دو، یہ قوم کا بدترین سربراہ ثابت ہوا ہے. اس نے قوم کی ناک کٹوا دی، یہ اس قابل نہیں کہ اسے قوم کا سربراہ تسلیم کیا جائے. ابو سفیان نے کہا، اے میری قوم، کہیں اس عورت کی باتوں سے دھوکہ نہ کھا جانا. میں تمہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، آج تم لشکر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کے آگے سرنگوں ہو جاؤ. ابو سفیان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. وہ جہاں دیدہ شخص تھا، تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی. اس نے دو ٹوک انداز میں قوم کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، وہ لشکر اسلام کا کسی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے بھی اس حوالے سے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں بھانپ لیا کہ لشکر اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا اب ممکن نہیں. ابو سفیان نے اس حقیقت کو جان لیا جو ہند نہ جان سکی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مر الزہران مقام پر پہنچے تو عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ اگر آج قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب نہ کی تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے.
حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر سوار ہو کر نکلا. میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنے کسی کام کے لیے مکہ جانے والا ہو تو وہ اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دے تاکہ وہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب کر لیں. یعنی حضرت عباس کے دل میں مکہ والوں کی ایک خیر خواہی تھی کہ یہ مارے نہ جائیں، اور اس سے پہلے کہ آپ پہنچیں یہ باہر جا کر اسلام قبول کر لیں، امان طلب کر لیں. میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا. میں نے کہا اے ابو حنزلہ تم یہاں؟ ابو سفیان کو کہہ رہے. ابو سفیان نے میری آواز کو پہچان لیا اور کہا ابو الفضل، یعنی کون؟ حضرت عباس. ام الفضل ان کی وائف تھی نا. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا میرے ماں باپ صدقے، آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاؤ لشکر لے کر پہنچ گئے. اس نے کہا اب کیا کرنا چاہیے، کوئی ہیلا بتاؤ. یہ کہتے ہوئے میرے پیچھے سوار ہو گیا، یعنی سے خچر پر، اور اس کے ساتھ ہی بدیل بن ورقہ واپس چلا گیا. جب صبح ہوئی تو میں ابو سفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دے. آپ نے فرمایا آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان حاصل ہوگا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہوگا، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن حاصل ہو جائے گا. اب اس موقع پر ہند جو ہے وہ بھی سارے حالات دیکھ رہی، وہ بھی سب کچھ دیکھ رہی اور بھانپ رہی ہے کہ سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے. بہرحال اللہ نے اس کے دل میں بھی اسلام کی چاہت ڈال دی، اور وہ کس طرح کہ اس نے حرم میں مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو یہ منظر اس کو اچھا لگا. مختلف جو کتابیں ہیں ان میں جو ہند کے قبول اسلام کی داستان ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہند نے ابو سفیان سے کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتی ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تو ابو سفیان نے کہا کہ کل تو اس بات کو ناپسند کرتی تھی، یعنی میرے خلاف تھی. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایک رات پہلے اللہ کی عبادت کا حقیقی منظر دیکھا. بخدا لوگ قیام، رکوع اور سجود کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں. یہ کس چیز کی تبلیغ تھی؟ عمل کی. اس نے کہا جو تیرے جی میں آئے کرو، اپنے ساتھ برادری کا کوئی فرد لیتی جانا، اکیلی نہ جانا، کیونکہ ابو سفیان کو پتا تھا کہ ہند نے بہت ظلم کیا ہوا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اوور آل جتنے بھی واقعات آپ نے پڑھے ہیں اس میں جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہیں وہ کتنے ہیں، یعنی اس میں مرد کہیں عورتوں کو ذلیل کرتے نظر نہیں آتے. ایک درجے میں آزادی بھی دی ہوئی ہے، ان کی بات سنتے بھی ہیں، ان کی بات رد بھی کرتے ہیں، یعنی اوپن ڈسکشن ہے. کہیں وہ ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ جس میں مرد صرف اس بنا پر اپنی بڑائی ثابت کر رہا کہ میں مرد ہوں اور بس نہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں کہیں بھی آپ مکالمے دیکھیں، کہیں بھی آپ پڑھیں نا صحابیات کے حالات اور عرب کی عورتوں کے، تو آپ اس چیز کو ضرور غور کریں کہ ان کے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کتنے اسٹرانگ ہے ایک طرح سے. اور اگر نہیں بنتی تو بات ختم اور کہیں اور نکاح ہو گیا. اور وہ بھی کوئی تانا نہیں دیتے رہتے پیچھے کا کہ ہاں تم پچھلے شوہر کو یاد کرتی ہوگی اور ایسا ہوگا اور ویسا. اس قسم کی باتیں نہیں ہیں. یہ جو عربوں کی خاص خصوصیت ہے نا مروءت، تو ان کے اندر بہت مختلف طرح کی خصوصیات ہیں، اور وسعت ذہنی بھی پائی جاتی، بہادری بھی پائی جاتی، سچائی اور امانت بھی ہے، بات کے پکے بھی ہیں، دھن کے بھی پکے ہیں. بہرحال تو کہا جاتا ہے ایک روایت میں کہ وہ حضرت عثمان کے پاس گئی، اور ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر کے پاس گئی، اور اس کے ساتھ وہ خواتین تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو حضرت عثمان یا حضرت عمر ان کے ساتھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے اجازت طلب کی. وہ نقاب اوڑے ہوئے تھی، کیونکہ اس زمانے کی جو سردار خواتین ہوتی تھی وہ نقاب کرتی تھی، وہ ان کی پہچان ہوتی تھی. اور اس بات کا ڈر بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم پہچان لیا تو یعنی خوف زدہ تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ شکر ہے اس ذات کا جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے، آپ مجھے کچھ فائدہ پہنچائیے. میں اللہ پر ایمان لانے والی ہوں اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والی ہوں. اور پھر نقاب ہٹایا اور کہا میں ہند بنت عتبہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا. کہنے لگی
یا رسول اللہ، اللہ کی قسم پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ میرے دل کو آپ مبغوض لگتے تھے، لیکن اب ساری کائنات سے زیادہ محبوب دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور کچھ، پھر آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا اور ان سے بیعت لی اور فرمایا کہ تم مجھ سے اس شرط پر بیعت کرو گی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ ہند نے کہا اللہ کی قسم آپ ہم سے وہ عہد لیں جو آپ بیعت کے وقت مردوں سے لیتے رہے، ہم اس پہ پورا اتریں گی۔ آپ نے فرمایا تم چوری نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا اللہ کی قسم میں نے ابو سفیان کے مال میں سے یہ چیزیں لی، میں نہیں جانتی یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ صاحب گوئی آپ دیکھیں، ابو سفیان وہاں موجود تھا، کہنے لگا جو تو نے میرا مال استعمال کیا وہ تیرے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہند بنت عتبہ ہے؟ اس نے کہا میں ہند بنت عتبہ ہوں، مجھے میری خطائیں معاف کر دیں، جو ہوا اس سے درگزر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اس بات پہ بیعت کرو کہ تم خواتین زنا نہیں کرو گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آزاد عورت بھی زنا کا ارتکاب کر سکتی ہے بھلا؟ میں نے بتایا نا کہ ان کے جو ایک خاندانی شرافت، نجابت اور کچھ کوالٹیز تھیں اس قوم کے اندر۔ آپ نے فرمایا تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ اس نے کہا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی، وہ بڑے ہوئے، آپ نے انہیں بدر میں قتل کر دیا، لہذا آپ اور وہ جانے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر ہنس پڑے، انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب و غریب جانا، یعنی جواب بہت تیکھے سے تھے۔ آپ نے فرمایا بیعت کی ایک شرط یہ ہے کہ تم بہتان نہیں باندھو گی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم بہتان تراشی تو بڑی بری عادت ہے۔ آپ نے فرمایا بیعت کی ایک شرط یہ ہے کہ معروف میں تم میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی معروف میں نافرمانی کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا ان سے بیعت لے لو، میں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے ان سے بیعت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے بھی مصافحہ نہیں کیا اسی طرح، لیکن یہ کہ بیعت انہوں نے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند اور ابو سفیان کے نکاح کو برقرار رکھا کیونکہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ذہنی طور پر کتنی بیدار خاتون ہے اور حاضر جواب۔ جب اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تحفہ بھیجا۔ آپ اس وقت ابطح میں تھے، اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی، وہ پٹھورے روسٹ کیے ہوئے تھے اور چمڑے کا مشکیزہ تھا، چمڑے کا مشکیزہ اور کچھ کھانا تھا، وہ آپ کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا۔ کنیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا۔ آپ اپنی بیویوں میں تشریف فرماتے، ام سلمہ، حضرت میمونہ اور بنو عبد المطلب کی چند اور خواتین بھی تھیں۔ عرض کی میری مالکن نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور معذرت بھی کی ہے کہ آج کل ہماری بکریاں بچے قدرے کم دیتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکم فی غنمکم، اللہ تمہاری بکریوں میں برکت دے اور وہ اکثر جنم دیں، زیادہ بچے دیں۔ کنیز اپنی مالکن ہند کے پاس واپس گئی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں بتایا تو بہت خوش ہوئی۔ کنیز کہتی ہے کہ اس دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری بکریوں میں برکت پڑ گئی اور کثرت سے بچوں کو جنم دینے لگی، اس سے پہلے کبھی یہ منظر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ ہند کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کی طرف ہدایت دی۔ پھر کہتی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دھوپ میں کھڑی ہوں، میرا سایہ ہے لیکن میں اسے اپنے قابو میں لانے پہ قادر نہیں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں سائے میں داخل ہو گئی ہوں، یعنی کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک طرح سے اس کے دل میں آ رہا تھا اور اسی قسم کے یعنی خواب بھی وہ دیکھ رہی تھی۔ تو بہرحال مسلمان ہو جاتی ہے اور بہت شرح صدر کے ساتھ، کلیئر مائنڈ کے ساتھ اب مسلمان ہوئی۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے جنگ یرموک میں شرکت کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب یہ گھر گئی تو جا کر اپنے بت کو گرایا، اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم تیری وجہ سے بہت دھوکے میں تھے، یعنی کہ خود اپنی مرضی سے پھر بتوں کو توڑا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ کانت ہند من احسن نساء قریش وعاقلہن، کہ ہند جو تھی وہ قریش کی بہترین عورتوں میں سے تھی اور ان میں سے سب سے زیادہ عقل مند تھی، بہت فصیح اللسان تھی، شاعرہ تھی،
دلیر تھی، بہادر تھی، غیرت مند بھی تھی. ان کی اپنی ایک رائے، تدبیر اور دانشمندی بھی تھی ان کے اندر. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کانت امرأۃ لہا نفس و انفہ، وہ ایسی خاتون تھی کہ جو خوددار تھی اور ان کے اندر انفہ کہتے ہیں، انف ناک کو کہتے ہیں نا، باغیرت کہہ لیں، یعنی کہ وہ ایسے لوگ کہ جو ناک کٹنے کے بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری عزت میں کمی نہ ہو جائے. وذا رأی و عقل، اور صاحب رائے اور صاحب عقل خاتون تھی، یعنی بہت عقل مند اور سمجھدار تھی. ہند کے کچھ اقوال زرعی بھی ہیں اور بہت غور کرنے والی بات ہے. وہ ابن الاسیر نے لکھا ہے کہ یہ خاتون بڑی دلیر، غیرت مند، درست رائے اور عقل مند تھی. یہ عورت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ عورت ایک طوق ہے، اس کے لیے گردن کا ہونا ضروری ہے. خوب غور و خوض کر لیجئے کہ اپنی گردن میں تم کس طوق کو ڈال رہے ہو. ایک اور قول بھی ہے کہ عورتیں طوق ہوتی ہیں، آدمی کو طوق اپنے ہاتھ میں ہی پکڑنا چاہیے، گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ مصیبت ہو جائیں گی. ہند عمر فاروق کا بہت احترام کرتی تھی اور بہت تعظیم کے ساتھ ان سے معاملہ کرتی. حضرت عمر نے ان کے بیٹے کو شام کا گورنر بنایا تھا تو اس نے معاویہ سے کہا کہ اللہ کی قسم کسی آزاد ماں نے آپ جیسا کوئی کم ہی جنا ہوگا. اس شخص نے تجھے ترقی کے زینے پہ چڑھایا ہے، اس کی موافقت کرنا خواہ تجھے پسند ہو یا نہ ہو. یعنی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہی. بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کرتی. کچھ شعر بھی ہیں عربی میں جن کا ترجمہ ہے کہ میرا بیٹا خاندانی معزز ہے اور اپنے گھر میں ہر دل عزیز اور بردبار ہے. نہ وہ فحش گوئی کرنے والا ہے اور نہ ہی کمینگی کا اظہار، نہ ہی سخت گیر ہے اور نہ ہی منحوس. بنو فہر قبیلے کی چٹان ہے اور اس کا سردار ہے، یعنی ہی از اے راک. وہ اپنے بارے میں گمان کی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی بزدلی دکھاتا ہے. کسی نے جب بچپن میں امیر معاویہ کو کہا کہ بڑا ہو کر اپنی قوم کا سردار بنے گا تو ہند نے کہا کہ پھر اس نے کوئی کمال نہ کیا. معاویہ بھی اپنے والدہ کے بہت مداح ہیں. کہتے ہیں کہ میری والدہ ہند قریش کی ایسی خاتون تھی جو زمانے جاہلیت میں بڑی خطرناک اور اسلام میں بڑی شریف اور خبردار خاتون تھی. حضرت معاویہ کی جب خصوصیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہند کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے. کچھ کہنا چاہیں تو چلے کہہ دیجیے. دیکھیے کہ جو سچا انسان ہوتا ہے نا اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگتی. اور یہ بھی بہادری کی بات ہوتی ہے کہ انسان اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو جائے یا کوئی غلط بات ہو جائے یا کوئی اس کی سوچ میں غلطی ہو تو اس کے بعد اس کو ریکٹیفائی کر لے، اس کا اعتراف کر لے. یہ چیز انسان کو مزید بہادر بناتی، کیونکہ ہوتا یہ ہے جب آپ غلطی کر کے چھپاتے ہیں، دل میں کچھ ہوتے باہر کچھ ہوتے، پھر آپ بہادر نہیں ہو سکتے. بہادری جو ہے نا وہ سچائی کے ساتھ ہوتی. ان کے جو اتنے صاف صاف سیدھے سیدھے جواب ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر کسی کنفیوژن کا، ڈبل پرسنالٹی کا شکار نہیں تھی. جو تھا وہ سب سامنے تھا. جی جی بالکل. یعنی ایک طرف اگر بہادر ہے تو دوسری طرف احسان بھی مانتی آپ. اچھا یہاں مجھے ایک بات خیال آئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ساری زندگی کو غلط کام کرتے گزرتی ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. ساری ان کی سکل، ساری ذہانت، ساری قابلیت، مال دولت، ہر چیز اسی رستے میں لگتا ہے. ظاہر ہے آپ جہاں ہوتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے، پھر باقی زندگی ریگریٹ میں گزارتے ہیں. اب کیا ہوگا، ان غلطیوں کا کیا ہوگا جو کر چکے، اور پتہ نہیں معافی ہوگی کہ نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اعتراف، توبہ، اور اس کے بعد نئی زندگی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گلٹ میں نہیں رہنا چاہیے کبھی بھی، کیونکہ وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی. جو ہو چکا ہو چکا. موسیٰ علیہ السلام
جب اس قبطی کو مار چکتے اور چلے جاتے اور فرعون پوچھتے تو وہ یہ نہیں کہتے او نو، کوئی بہانہ نہیں، دائیں بائیں نہیں، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، فرعون نے تو اس طرح تانا دیا تھا نا، اور تو کر گیا جو تو کر گیا، اور تو جانتا ہے جو تو کر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے کیا، میں نے وہ قتل کیا تھا، اعتراف کر لیا. دیکھیے غلطی کا اعتراف کرنے میں مشکل تو بہت ہے، لیکن اس کے بعد وسعت اور فراخی بہت ہے، بہت رستے کھلتے ہیں. حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو نہیں، جتنے بھی ایسے دشمن تھے جب وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیسے کفارہ کریں، تو آپ نے سرحدوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح اسلام کے خلاف لڑتے رہو، اب جا کے اسلام کے دفاع میں لڑو، خود ہی کفارہ ہو جائے گا. اگر ہم جاہلیت میں کوئی غلط کام کر چکے ہیں تب اس پر روتے ہی رہے، پشیمان ہی رہے، ہو چکا جو ہو چکا، ما قد سلف، اب نئی زندگی شروع کریں، آج سے زندگی شروع کریں. اور ان الحسنات یذہبن السیئات. استاذ ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم پریزنٹ سے زیادہ اپنے پاسٹ میں جی رہے ہوتے ہیں، جو گزار آئے ہیں اسی کو لے لے کے اپنی زندگی آگے کی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ابھی کیا کرنا ہے اور اپنے فیوچر کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے اس وقت ہمیں کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے. سیکنڈلی، ان کے زمانہ جاہلیت میں اور اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ سوئچ آن آف ہو گیا ہے، جیسے ایک دم ٹرن، جیسے نیگیٹو ساری انرجی ایک دم چینلائز ہو گئی پازیٹیو کی طرف. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا کانفیڈینس اور ان کا جو وہ عزت کا اور وقار کا جو سارا سینس ہے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہی تھا اور اس کو وہاں پہ بھی یوز کر رہی تھی، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا وہ تب بھی وہی تھا اور انہوں نے اس کو وہاں پہ روکا نہیں، اس کو وہاں پہ پازیٹیو سینس میں بھی انہوں نے اس کو یوز کیا. ہم نے سیرہ میں ایک پرانی بات پڑھی تھی ان کی عقل مندی کے بارے میں کہ جب ان کی ابو سفیان سے شادی ہوئی تھی تو 2 رشتے آئے تھے، اینڈ شی ڈنٹ سلیکٹڈ دی ادر ون، کیونکہ وہ شاعر تھا، ان کو لگا کہ وہ بیٹھ کے میرے ہی قصیدے پڑھتا رہے گا. اینڈ سیکنڈلی انہوں نے اپنی یہ والی جو ایسپیکٹ ہے ابو سفیان کو بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو ادائیں دکھا کر اس طرح سے نہیں اٹریکٹ کیا، بٹ شی شوڈ ہر سیلف شی از ویری. اچھا آپ دیکھیے آج کل کی لڑکیوں کا انتخاب کیا ہوگا اگر 2 رشتے ہوں اور ایک ان کے قصیدے پڑھنے والا اور دوسرا جو ہے وہ واقعی کچھ کرنے والا اور جس کے ساتھ سیکریفائس کرنی پڑے، کس کو پریفر کریں گی؟ قصیدے پڑھنے والے. اور پھر ساری زندگی روئیں گی بعد میں، کیونکہ قصیدے پڑھنے والے کام نہیں کر سکتے زیادہ. دیکھیے کہ آپ نے ابھی ان کی جو خصوصیات دیکھی اس میں جو سوئچ آن آف والی بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. آگے کہتی ہیں کہ اب تک آپ سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا اور اب آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، اور وہ کھلے عام اس کا اعتراف کر رہی ہیں. ظاہر ہے ان کے ایمان کا تقاضا بھی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ابھی اس میں اور بھی اضافہ ہوگا. یعنی تم جس محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہی ہو اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ایمان کی خصوصیت یہی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی پرورش کی بھی فکر تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہند بن عتبہ آئی، عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان بخیل ہے، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے کچھ لے کر اپنے بچوں کو کھلا دیا کروں؟ یعنی مجھے بہت نہیں دیتے. فرمایا تم دستور کے مطابق اس کے مال سے لے کر ان کو کھلاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب آپ دیکھیے کانشیس ہے نا، ورنہ کئی عورتیں ہوتی ہیں چوری چھپے بہت کچھ نکالتی رہتی ہیں، کبھی بھی ان پہ دل پہ نہیں کوئی چیز گزرتی کہ وہ غلط کر رہی ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ آ کے پوچھتی ہیں کہ ہمارا خرچ اور نفقہ بھی نہیں ہے تو کیا اتنا لے سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جتنا ان کی ضرورت کا ہو بس اتنا لے سکتی ہوں، یعنی بغیر بتائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو اپنا کاتب بنایا تھا، معاویہ کو. ابن عباس سے روایت ہے کہ مسلمان نہ ابو سفیان کی طرف دیکھتے تھے اور نہ ہی اس کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے. نہیں ظاہر ہے کہ اتنی 20 سال کی دشمنی تھی پہلے. تو ابو سفیان نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 باتیں عطا فرما دے. آپ نے فرمایا ہاں کہو. عرض کیا میری بیٹی ام حبیبہ بنت ابی سفیان اہل عرب میں سے حسین و جمیل ہے، میں اس کا نکاح آپ سے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے عرض کیا معاویہ کو اپنے لیے کاتب مقرر کر دیں، بیٹی سے شادی کر لیں، بیٹے کو اپنا سیکرٹری بنا لیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. عرض کیا آپ مجھے امیر بنا دیں کہ میں کفار سے لڑتا رہوں جیسا میں مسلمانوں کے ساتھ لڑتا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جی روایت صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بیٹے کو دعا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ،
اے اللہ اسے ہادی اور ہدایت یافتہ بنا دے، اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی فرما۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کچھ لکھوانے کے لیے انہیں بلوا بھیجا، تو انہوں نے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے۔ اس کے بارے میں محدثین نے پھر اس کی شرح کی کہ کیا آپ نے بد دعا دی تھی یا پھر یہ ایک محاورہ تھا، جیسے آپ کسی کو بات کرتے ہوئے کہتے تھے تربت یمینک، تمہارے ناک خاک کالود ہو، تمہارے ہاتھ میں مٹی لگے۔ تو اس کے بارے میں البانی کہتے ہیں کہ یہ بد دعا نہیں تھی، بلکہ یہ عربوں کی عادت ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے جملے جب کسی کے بارے میں یعنی کوئی کمی بیچی ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے یا احساس دلانے کے لیے ایسے جملے بولے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک اور مرتبہ آپ نے کچھ لوگوں کو بد دعا دی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا آپ نے ان دو آدمیوں پر لعنت کی ہے، برا بھلا کہا ہے۔ فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی کہ میں نے اپنے رب سے کیا شرط لگائی ہے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ میں تو ایک انسان ہوں، میں مسلمانوں میں سے جس پر لعنت کروں یا اسے برا کہوں تو اسے اس کے گناہوں کی پاکی اور اجر بنا دے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ معاویہ جو ہیں وہ شام کے امیر بنتے ہیں۔ ابو قبیل کہتے ہیں کہ معاویہ نے جمعہ کے دن ہمیں خطبہ دیا اور کہا بے شک مال ہمارا مال ہے اور فے بھی ہمارا فے ہے، ہم جسے چاہیں دیں جسے چاہیں نہ دیں۔ کسی نے ان کی بات کو رد نہ کیا۔ اگلا جمعہ آیا انہوں نے پھر ایسے کہا، کسی نے رد نہ کیا۔ پھر اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا، تو مسجد میں موجود ایک آدمی نے کہا نہیں، مال ہمارا ہے اور فے بھی ہمارا ہے، اور جو اس کے اور ہمارے درمیان حائل ہوگا ہم تلوار سے لڑیں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کے بعد اس شخص کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، سارے لوگوں کو بلایا اور کہا لوگوں میں نے پہلے جمعے کو ایک بات کہی تھی، کسی نے انکار نہ کیا۔ دوسرے کو پھر وہی کہا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ جب تیسرا جمعہ آیا اس نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ اس کو زندہ کرے، یعنی اس شخص نے مجھے زندہ کیا، اللہ اس کو زندہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو باتیں کریں گے مگر ان پر رد نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی بات کو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ وہ آگ میں منہ کے بل ایسے گریں گے جس طرح بندر گرتے ہیں۔ میں ڈر گیا کہ اللہ مجھے ان میں نہ کر دے، لیکن جب اس نے میری بات رد کی تو مجھے زندہ کر دیا، اللہ اسے زندہ کرے اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے ان میں نہ کرے۔ یعنی تنقید کو کس طرح پسند کیا، جب انہوں نے بات کو رد کیا تو مائنڈ کرنے کی بجائے اس شخص کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت معاویہ کی ایک پسندیدہ حدیث تھی جو ہر خطبے میں وہ بیان کرتے تھے، کم ہی کسی خطبے میں چھوڑتے تھے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ابو مریم ازدی سے روایت ہے کہ میں معاویہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اے فلاں کیا خوب آئے ہو، یعنی ویلکم کیا۔ میں نے عرض کیا ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا والی اور ذمہ دار بنائے اور پھر وہ ان کی ضروریات، حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حجاب فرما لے گا جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا، محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے ایک شخص کو لوگوں کی ضروریات کی فراہمی پر مامور کر دیا، یعنی انہوں نے حدیث سنائی جو کہ ڈائریکٹ ان کے خلاف جا رہی تھی، تو مائنڈ نہیں کیا بلکہ اس کے مطابق ایک سولوشن ڈھونڈا اور ایک شخص کو اس کام پہ مقرر کر دیا کہ جو ضرورت مندوں کی ضروریات ان کے بہاف پر پوری کرتا رہے۔ اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں۔ یس، کام سے پہلے ہی باتیں خوب کر لیتے ہیں اور جب کام کا وقت آتا ہے تو غائب، بالکل پھر کام ہوتا بھی نہیں ہے۔ ایک بات ہے کہ جب ہم کام سے پہلے بہت بول لیتے ہیں نا تو وہ جو جذبہ اور جوش اور جو کرنے کا ہوتا ہے نا وہ سب نکل کے ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، پھر جب وقت آتا ہے تو پھر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہادری کے ساتھ جو تحمل ہے یہ بڑی خوبصورت کمبینیشن ہوتا ہے، حلم اور تحمل، کیونکہ بعض اوقات لوگ بہادر ہوتے ہیں لیکن اوور کانفیڈنٹ ہو کر
وہ بہادری یا ان کی جو جرت یا کانفیڈنس ہے وہ غلط چیزوں میں لگ جاتا ہے تو اس کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف سچائی اور جو کرنا ہے اور جو سوچا ہے وہی سامنے ہے. اصل میں یہاں جتنے بھی صحابہ اور صحابیات کے بارے میں میں پڑھتی ہوں نا، مجھے ان کے ایمان پہ بڑا رشک آتا ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سچے اور کھرے لوگ ہیں کہ ایمان لا کے پھر وہ منافقت والی بات نہیں. بس سامنے ہی بتا دیا نا، ادھر ہی بتا دیا، سامنے ہی بتا دیا، بات ختم ہو گئی. ہم سامنے تو کچھ نہیں کہتے اور پیچھے جا کے خوب باتیں کرتے ہیں. یہ بزدلی کی علامت بھی ہے اور ایسی قومیں ترقی بھی نہیں کرتی کہ جس کی غلطی ہے اس کو بتائیں نا اور باقی پورے جہان میں نشرہ کریں. ایک چیز اور جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عورت کا ایک بس ٹپیکل سا رول ہے، کچھ کرتی نظر نہیں آتی. یہ رول کتنا مختلف ہے. ٹھیک ہے چند خواتین ایسی ہیں لیکن ہیں تو ہم تو اپنے آپ پہ صرف ترس کھاتے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پچھلی ساری ان کی جو بیڈ ریپوٹیشن تھی حضرت ہند کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ساتھ چلوں گا. عثمان بن عفان کے پاس جب وہ گئیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ خوشی سے چل دیے. ورنہ اس طرح کا جس کا پیچھے سے ریکارڈ ہو اس کے ساتھ کون جاتا ہے کہ میں نہیں جاتا، تم نے کیا 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 ہے. استاذہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریز کیا، تو میں یہ سوچی تھی دونوں کی کوالٹیز کتنی ملتی ہیں نا، شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے اور بلنٹ بھی ہیں. اور بلکہ ایک روایت میں تو پڑھ رہی تھی اس میں کچھ اور بھی کوشچن آنسر تھے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر ان کی باتیں سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے. ٹھیک آپ کچھ کہہ رہی؟ یس دیکھیں نا، عرب کا معاشرہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدح بیان کرنے لگتا ہے نا تو بعض اوقات میں دیکھتی ہوں وہ اس معاشرے کو اتنا برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ جیسے اس میں تو بس صرف اندھیرا ہی تھا اور کچھ خیر نہیں تھی. تو مجھے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ اگر یہ اتنا ہی برا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو کیوں چنا اور اس کے اندر اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا. یعنی ہم عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، جو خوبیاں ہیں وہ تو خوبیاں ہیں اور جو خامیاں ہیں وہ خامیاں ہیں. تو ہند اس معاشرے کی پیداوار تھی جو ایک مجموعی معاشرہ تھا نا عرب کا. ہمارے ہاں عورت اگر ذرا سی بھی ہمت جرت یا کوئی کام کرنے لگے تو ہر طرف سے اس کو کتنا دبایا جاتا ہے، شخصیت کو مسخ کر کے رکھتے تھے. ہر ایک کہتا خبردار جو یہ بات کی، خبردار جو یہ سوچا، تم کیا کرنے چلی، تم کچھ نہیں کر سکتی. ہر طرف سے یہی سننے کو ملتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتی. اچھا تو عورت بھی کیا سمجھتی، میں کچھ نہیں کر سکتی. تو اصل ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ اسلام نے دی ہے. ٹھیک ہے کہ عورت کچھ کر سکتی. ٹھیک ہے اپنا بنیادی رول تو بھولنا ہی نہیں. انہوں نے کو بلایا کیسے بچے پالے، اس رول کو نہیں بھولی ہیں عورتیں، اپنا اصل کام کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صلاحیت اللہ نے دی تھی اس کو استعمال کیا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کے پاس ماشاءاللہ بہت کچھ کہنے کا، کیوں نہیں ایک کاپی بنا لیتے. شاید پچھلی دفعہ میں نے کہا بھی تھا ہر شخصیت کا صرف نام لکھ کے چند ایک کی پوائنٹس لکھ لیجئے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا، ورنہ یہ باتیں ابھی تو ذہن میں ہیں کل کو بھول جائیں گی. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.